الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 110 کا ایک ٹکڑا، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ماہ ربیع الاول کے ان آخری گزرتے ہوئے لمحات اور ربیع الثانی کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق کی وجہ سے آپ کی امت کے فضائل اور خصائص. حضور کا ذکر پاک، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں اور آپ کی شانیں، کئی جہتوں سے اس کا ذکر ہوا. آپ کی نسبت کی وجہ سے اور آپ سے تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے امت محمد مصطفیٰ کو کیا فضیلت عطا فرمائی. بہت ساری فضیلتیں، ان میں سے چند ایک کا آج ذکر کریں گے. پہلی فضیلت جس کا تمام محدثین نے اور مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ اسی آیہ مبارکہ میں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہ کنتم خیر امت، رب کائنات اس امت کو فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی امتیں آئیں. انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے پیغمبر کی اتباع کی، ان کے لائے ہوئے پیغام کو مانا، اور ان کو مختلف فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی. بنی اسرائیل جس میں انبیاء کرام کا سلسلہ ہے،
فضلتکم علی العالمین کا ٹائٹل ان کو اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم نے اپنے دور میں تمہیں عالمین پر، ساری قوموں پر، ساری جماعتوں پر اور سارے گروہوں پر فضیلت عطا کی، اور بطور انعام اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو تم شمار کرو اور ان کو یاد کرو، اذکروا یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی۔ تو ہر نبی کی امت کا اپنا کمال، اپنا منصب ہے، لیکن یہ خاصہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ خیریت کا ٹائٹل اور بہترین ہونے کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ سورہ حج میں فرمایا هو اجتباکم، تم وہ امت ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، لیکن تمہیں چننا اور تمہارا چناؤ، تمہارا خیر ہونا، تمہارا بہترین ہونا، اور جیسے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح کنتم خیر امتن، ساری امتوں میں تم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہو۔ هو اجتباکم، تمہارے رب نے تمہیں چن لیا۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جعلت امتی خیر الامم، مجھے رب کائنات نے جو آقا کی فضیلتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، فرمایا جعلت امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیر الامم، امتوں میں بہترین بنایا، اور فرمایا نحن آخرها و خیرها، آنے میں میری امت سب سے بعد میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین ہونے میں احساس میری امت کو عطا فرمایا۔ اور ایک مقام پر فرمایا اکرمها علی اللہ، اللہ کے ہاں جس امت کا سب سے زیادہ اکرام ہے، جس امت کی سب سے زیادہ عزت ہے، جس امت کی سب سے زیادہ توقیر ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اکرمها، سب سے زیادہ اکرام والی، ان ساری امتوں میں جو اللہ نے آپ سے پہلے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی، وخیرها، اور سب سے بہتر ان ساری امتوں میں جو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اور وسط کا معنی ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، وسط کا معنی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، کمی بیشی افراط و تفریط سے بچنے والی امت بنایا، ہر شے میں تمہارے اندر توازن بنایا، تمہارے اندر اعتدال بنایا۔ امت وسط کا بعض علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں عالمی امت بنایا، کہ ہر امت اپنے اپنے زمانے کے ساتھ تھی، جیسے پیغمبر کی نبوت و رسالت زمانی تھی، مکانی تھی، اپنے اپنے زمان و اپنے مکان کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ امت وسط، عالمی امت بنایا۔ جب سے میرے محبوب کی نبوت کا سورج طلوع ہوا ہے، تب سے لے کر صبح قیامت تک
نہ کوئی نیا نبی بن کر آئے گا، نہ خدا کسی نئی امت کو بھیجے گا. نہ نبی نیا ہوگا نہ امت نہیں ہوگی. جیسے حضور کی نبوت عالمی ہے، صبح قیامت تک ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی اعتدال کے ساتھ، اسی توسط کے ساتھ، اسی میانہ روی کے ساتھ، اسی حسن کے ساتھ، اسی کمال کے ساتھ، اسی خوبی کے ساتھ یہ امت محمد مصطفیٰ بھی صبح قیامت تک یوں ہی رہے گی. امت وسط کا ٹائٹل بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا فرمایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنایا. یہ بھی اس کا اعزاز ہے. ہر ایک کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. فرمائے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت وہ امت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب شہادت پر فائز فرمایا، اور پھر اس کی تشریح میں دنیا میں اور آخرت میں منصب شہادت عطا فرمایا. دنیا میں بھی منصب شہادت اور آخرت میں بھی منصب شہادت. دنیا کے منصب شہادت کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ کسی کا جنازہ گزر رہا تھا. صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی. انہوں نے اس دنیا سے وصال کرنے والے کی تعریف کی. آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. ایک اور جنازہ گزرا، ساتھیوں نے اس کے شر کو بیان کیا. آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، 2 جنازے گزرے، لیکن جو لوگوں کے حال تھے، جو ان کا کردار تھا، اس کے مطابق گزرنے والے کی بعض کی لوگوں نے تعریف کی، اس کی خوبیاں بیان کی، اور بعض کا شر بیان کیا. دونوں کا سن کر آپ نے فرمایا کہ وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی. تو وجبت پہلے والے کے لیے کیا واجب ہوئی اور دوسرے والے کے لیے کیا واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے تعریف کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کا تم نے شر بیان کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اب تم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. جو تم کہتے ہو وہی اس کا انجام ہوتا ہے. تمہاری شہادت اور تمہاری گواہی کو رب کائنات قبول فرماتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مبارک سے جو اثر مروی ہے، ما رآہ المؤمن حسنا فہو عند اللہ حسن، فرمایا جس شے کو ایمان والے کہیں یہ اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ اچھا ہوتا ہے. مومن کسی کو کہیں یہ اچھا ہے، مومن کسی کی تعریف کریں یہ خیر ہے، مومن کسی کی بھلائی کی بات کریں. ما رآہ المؤمن حسنا، ایمان والے کہیں یہ حسن ہے، ایمان والے کہیں یہ بہتر ہے، ایمان والے کہیں یہ خیر ہے. فہو عند اللہ حسن، تمہارا مرتبہ شہادت کا اور تمہارا مرتبہ گواہی کا. لتکونوا شہداء علی الناس، دنیا میں اللہ نے تمہیں یہ منصب دیا ہے کہ جیسے عدالتوں میں گواہوں پر لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب تم کسی کے بارے میں زبان کھولتے ہو اور اجتماعی طور پر بطور امت کسی کے بارے میں بات کرتے ہو، جسے تم خیر کہتے ہو وہ خیر ہوتا ہے، جسے بطور امت تم شر کہتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی شر ہے. ما رآہ المؤمن حسنا فہو عند اللہ حسن. یہ تو دنیا کا حال ہے. آخرت کا حال کہ تم کیسی امت ہو، اس کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور حدیث ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، آپ کو رب کائنات آپ سے سوال فرمائے گا، اے میرے نوح، ہم نے تمہیں منصب پیغمبری عطا کیا، ہم نے تمہیں منصب نبوت عطا کیا، آپ نے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں یہ میرے رب، آپ کا پیغام، جو حکم آپ کا ہوا تھا، جو منصب رسالت کا تقاضا تھا، جو منصب رسالت کا تقاضا تھا میں نے اسے پورا کیا، اور جو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا وہ ایک ایک کر کے ان تک پہنچایا. اللہ قوم سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرے
نوح نے، میرے اس پیغمبر نے میرا پیغام تو میں پہنچایا، تو قوم ساری کی ساری مکر جائے گی۔ وہ جو قوم ہے انکار کرنے والے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو نہ کوئی پیغام ملا اور ہمیں نہ انہوں نے کچھ بتایا، ہمیں تو پیغام نہیں ملا، ہمیں تو کچھ نہیں بتایا، بتاتے تو ہم بدلے ہوئے ہوتے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ تو کہتے ہیں میں نے پہنچایا اور آپ کی قوم انکار کرتی ہے، تو اب بتاؤ تمہارے پاس گواہی کیا ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میرے پاس امت محمد مصطفیٰ اس کی گواہ ہے۔ پھر امت محمد مصطفیٰ، ہم تو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے ہی کوئی نہیں، ہم نے کہاں دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہم کب وہاں حاضر تھے؟ نوح علیہ السلام کب کے گزرے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 4,500 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے پری ریکارڈڈ ہسٹری، جب ابھی ہسٹری ریکارڈ بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ریکارڈڈ ہسٹری کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، نوح علیہ السلام تو اس سے بھی پہلے گزرے، تو ہم تو آخری امت ہیں، ہمارا تو اعزاز ہی یہی ہے کہ تم آخری نبی کی آخری امت ہو، تو ہم تو دور نوح علیہ السلام میں تھے ہی نہیں، ہم کیسے گواہ بنے؟ بندہ موقع پر موجود نہ ہو تو گواہ کیسے بنتا ہے؟ تو امت کہے گی ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ بھئی تم تو تھے ہی نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ کہیں گے ہمیں محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ جب امت محمد مصطفیٰ کی گواہی ہو جائے گی تو فیصلہ ہو جائے گا کہ میرا نوح جو کہتا ہے وہ حقیقت ہے۔ حقیقت تو پہلے بھی تھا مگر منصب شہادت کا اظہار ہوگا، شرف امت محمدی کا اظہار ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا مرتبہ ہے، وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، عظیم منصب پر فائز ہیں، ان کے کہنے میں پہلے بھی کمی نہ تھی، نہ ان کی صداقت میں کمی تھی، نہ ان کی عدالت میں کمی تھی، نہ ان کی دیانت میں کمی تھی، نہ رب کائنات کے علم سے نعوذ باللہ یہ شے مخفی تھی کہ نوح علیہ السلام نے کیا کیا۔ یہ سارا اس لیے انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو منصب امت محمدی کے اظہار کے لیے۔ جب قوم انکار کرے گی حضور کی امت کو گواہ بنایا جائے گا۔ یہاں اس لیے میں نے یہ بات کی کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے کہ کوئی ہمارا منصب نوح علیہ السلام سے بڑھ گیا ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر گواہی دیں، پھر اللہ کا گواہ لے کر آؤ اور گواہ پھر ہم بنے۔ نہیں، ہر وقت مقصود اس کی عظمت و جلالت کو پرکھنا نہیں ہوتا، اس ماحول میں کسی اور کی عظمت و بزرگی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حشر کے بارے میں ہے کہ انعقاد حشر کے اپنے اپنے اسباب ہیں، مگر ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کو اور ان کی بلندی کا بھی اظہار ہے کہ جب ہر ایک لرزہ براندام ہوگا اس وقت شفاعت کبریٰ، حساب و کتاب کے آغاز کے لیے ہر ایک مسترب ہوگا کہ مولا سورج سوا نیزے پر ہے، اس تپتی ہوئی زمین پر ہر ایک چاہتا ہے کوئی فیصلہ ہو جائے، کسی نہ کسی کے نعرے لگیں، ہر ایک کو تشویش ہے کہ ہمارا رزلٹ کب آتا ہے، میرا نتیجہ کب آتا ہے، میں کس راستے پہ جاتا ہوں، کس راہ پہ نکلتا ہوں۔ اس وقت جب ہر ایک پریشان ہوگا، شفاعت کبریٰ کا منصب رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، وہ سجدے میں گریں گے، رب کائنات سے گزارش کریں گے، سفارش کریں گے، رب کائنات حشر میں حساب و کتاب کا آغاز فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ایک اور منصب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا انما مثلکم ومثل الکتابین کمثل رجل استاجر اجراہ، فرمایا تمہاری مثال اور تم سے پہلے دو کتاب والوں کی مثال، یعنی یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی، اس ذات کی طرح ہے، اجرت پر حاصل کیے جانے والوں کی طرح ہے۔ کیسے؟ فقال من يعمل لي من غدوة
الا نصف النہار علی قیرات، ایک قیرات پر جو اس دور کا ایک نصاب ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ایک آنے پر، 1 روپے پر، 1 پیسے پر، تو اس دور کا ایک نصاب ہے، ایک قیرات پر صبح سے لے کر دوپہر تک کون نوکری کرے گا؟ تو نوکری کے لیے یہودی آگے آئے، انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک 1 قیرات پر نوکری کی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ کون ہے کہ جو دوپہر سے لے کر عصر تک 1 قیرات پر نوکری کرے گا۔ 1 قیرات پر نصارہ نے نوکری کی، مزدوری کی، اجرت پر آئے۔ اب دن سارا گزر گیا، آدھا دن پہلے اور آدھا دن اب گزر گیا۔ مالک نے کہا اب جو آخری تھوڑا سا کام رہتا ہے، عصر سے لے کر الی غربت الشمس، سورج ڈوبنے تک، اس تھوڑی دیر میں کون ہے جو کام کرے گا، جو مزدوری کرے گا، جو اجرت پر آئے گا اور اسے 2 قیرات ملیں گے؟ تو یہ امت محمد ہے، اجرت پر آئی، 2 قیرات ملے، وقت ہے عصر سے مغرب تک۔ تو پہلوں نے کہا کہ ہم نے آدھا دن کام کیا، 1 قیرات ملا۔ دوسرا کہے گا میں نے اگلا آدھا دن کام کیا، 1 قیرات ملا۔ یہ عصر سے مغرب کے مختصر وقت میں، اور انہیں 2 قیرات۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تمہاری مزدوری میں کوئی کمی کی گئی؟ وہ کہیں گے نہیں، ہماری مزدوری میں کوئی کمی نہیں کہی گئی، جو ہم سے طے ہوا تھا وہ ہمیں دیا گیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، اگر تم سے جو طے ہوا تھا اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی، جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کا پورا عطا کیا۔ اب رہ گیا ان کا معاملہ، تو یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ تم امت موسوی ہو، وہ امت عیسوی ہے، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ تم سے میرا اور معاملہ ہے، محبوب کی امت سے میرا اور معاملہ ہے۔ محبوب سے امت سے میرا، امت محبوب محمد، امت محمد مصطفیٰ سے میرا اور معاملہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے علماء سے سنتے ہیں کہ پہلی امتوں کے بڑی بڑی عمریں تھیں، 1000 سال کی زندگی ہے، جہاد کیا، دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کیا، جہاد کیا، صدقات کیا، خیرات کیے۔ اللہ نے جب ان کی طویل عمریں دیکھی، ان کے صدقات و خیرات دیکھے، ان کے اعمال دیکھے، اپنی امت کی عمریں دیکھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، تو کہاں 1000 سال تک عبادت کرنے والے، 1000 سال تک جہاد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، حسنات کرنے والے، اور کہاں یہ تھوڑا سا وقت لے کر آنے والے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اس پر غمزدہ ہوتے ہیں کہ آپ کی امت 1000 سال تک عبادت نہیں کر سکے گی، 1000 سال تک جہاد نہیں کر سکے گی، 1000 سال تک اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات نہیں کر سکے گی، 1000 سال تک روزے اور قیام کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکے گی۔ اے میرے محبوب ان کی عمریں ایک طرف، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم تمہیں ان کے 1000 سال کی زندگی، وہ اور امتیں ہیں، آپ کی امت امت محمدی کہلاتی ہے، ہم انہیں 1 رات عطا کریں گے، جو اس 1 رات میں عبادت کرے گا گزشتہ کے 1000 سال کے برابر کر دیں گے۔ یہ شرف، یہ منصب بھی امت محمدی کا ہے کہ عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، لیکن اجر زیادہ ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ دہاڑی کسی کی سارے دن کی 100 روپے ہو، ٹائم 8 سے لے کر 5 بجے تک، 9 سے 5 تک ہو۔ اب یہ سٹینڈرڈ ہے، سب کو پتہ ہے کہ سٹینڈرڈ 100 ہے، 1000 ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، آتا ہے اپنی نوکری کر کے جاتا ہے۔ لیکن کسی کو مالک اپنی مرضی سے کہے
کہ اس سے آدھی ڈیوٹی کرو پھر بھی تمہیں میں 10,000 دوں گا، تو باقیوں کو اعتراض کا حق اس لیے نہیں کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ سب کو ملا، کسی ایک کے ساتھ اگر مالک خاص کرم فرمائے تو یہی وہ جواب تھا جو اللہ نے پرانی امتوں کو عطا فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ معاملہ طے تھا وہ اللہ نے تمہیں عطا کیا، وہ عدل تھا میرا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، عدل کا معاملہ تمہارے ساتھ تھا، فضل کا معاملہ میرا امت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور یہی ایک کمال ہے امت محمدی کا کہ حشر کے دن بھی جب آئیں گے، یعنی اعمال کے حوالے سے بھی مختلف، عمروں کے حوالے سے بھی مختلف، اجر کے حوالے سے بھی مختلف، شہداء ہونے کے حوالے سے بھی مختلف، خیر امت ہونے کے حوالے سے بھی انفرادیت۔ حشر میں جب آئیں گے تو ساروں سے ان کے چہرے اور اعضائے وضو کی چمک بھی مختلف ہوگی۔ حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ فرمایا ہاں میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ حشر میں تو ازدحام ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی امتیں ہوں گی، وہاں پر ایک میدان میں سب جمع ہوں گے۔ اپنی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا میری امت کی پہچان جب حشر میں ساری امتیں جمع ہوں گی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ، جو جو ان کی امتیں ہیں ان کے ساتھ آئیں گی، ان ساروں میں میری امت کی انفرادیت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، سجدوں کے اثرات اور اس کی نورانیت ان کی پیشانیوں پر ہوگی، اور وضو کے طہارت کے اثرات ان کے اعضائے وضو پر ہوں گے، جیسے کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی ایسے گھوڑے کو چھوڑ دیا جائے جس کی پیشانی سفید ہو، جس کے پیروں کے نشان سفید ہو، ہزاروں بھی ہو، وہ ایک ان میں جدا نظر آتا ہے۔ فرمایا امتیں ساری کھڑی ہوں گی مگر چمکتے نورانی چہروں کے ساتھ امت محمد مصطفیٰ سب سے جدا نظر آئے۔ یہ وہ مقام ہے امت محمد مصطفیٰ کا حشر میں کہ آپ کے چہروں کا نور سب سے جدا ہوگا، آپ کی نورانیت سب سے جدا ہوگی، آپ کی چمک دمک سب سے جدا ہوگی۔ ہر امت اپنی اپنی شناخت کے ساتھ آئے گی، پر ساری امتوں میں جدا شان کے ساتھ امت محمد مصطفیٰ ہوگی۔ اور پھر اگلا اعزاز حشر کے دن کا، فرمایا تم وہ ہو جو آئے سب سے آخر میں، تمہاری باری دنیا میں سب سے آخر میں آئی، فرمایا یہ بھی تمہارا اعزاز ہے، لیکن قیامت کے دن تم سب سے پہلے ہوگے۔ جب حساب و کتاب ہوگا، میزان لگے گا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، ساری امتیں ہوں گی، آنے میں تم سب سے آخر میں آئے، مگر چونکہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، بے شک آئے تم سب سے آخر میں، مگر جنت کے دروازوں سے خدا سب سے پہلے میری امت محمد مصطفیٰ کو گزارے گا۔ تو آنے میں آخر ہیں، دخول جنت میں اول ہیں، حشر میں انداز آپ کا جدا، آپ کے چہروں کا نور جدا، آپ کی گواہی کا یہ معیار کہ رب کائنات نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پر آپ کی گواہی قائم کرے، آپ کے اعزاز اور آپ کے اکرام کے لیے۔ آپ وہ امت ہیں کہ جس کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ حضور نے فرمایا ایک روایت میں، مختلف روایتیں، ایک روایت میں کہ حشر کے دن 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی، صف در صف امتیں کھڑی ہوں گی، 80 صفیں فقط میری امت کی ہوں گی، سارے نبیوں کی 40 صفیں کھڑی ہوں گی۔ فرمایا صبح قیامت تک آنے والوں، تمہاری کثرت کا عالم یہ ہے کہ حشر کے دن بھی تم سب سے جدا ہوگے کہ ساری امتوں کی 40 صفیں ہوں گی اور اکیلی تمہاری 80 صفیں ہوں گی حشر کے دن۔ جنت کا دروازہ تمہارے لیے پہلے کھولا جائے گا، خیریت کا تاج تمہارے سر پہ سجایا گیا۔ اور آخری بات جو اس وقت میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ایک دعا ہے، حدیث طویل ہے پر اس کا صرف ایک ٹکڑا کہنا چاہتا ہوں۔
کہ حضور نے رب سے طلب کیا مولا عام قحط سالی سے میری امت کو نہ مارنا، اللہ نے قبول کیا. فرمایا میرے رب میری امت پر باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو مٹا کر ملیا میٹ کر دے، ان کا خون بہا دے اور ان کی قتل و غارت گری کرے. مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، قیامت تک آپ کو مجدہ دیتے ہیں کہ کبھی امت محمد پر چاہے زمانے کا کوئی بھی سپر پاور ہو، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اکٹھی کر لیں، دنیا کی ساری طاقت اکٹھے کر لیں، دنیا ساری الائنس کر کے آپ کی امت کے خلاف ہو جائے، میں رب ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک سارے مشرق سے مغرب دشمن مل کر بھی کبھی اکٹھی امت محمد مصطفیٰ کو نہیں مٹا سکیں گے اور آپ کی امت باقی رہے گی. تو ہمارا یہ مسئلہ مصطفیٰ نے حل کیا. جنہیں کہا جاتا ہے نا ہم تمہیں مٹا دیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، نہ تمہارا نام رہے گا نہ نشان رہے گا، نہ تمہارا پیغام رہے گا نہ تمہاری کتاب رہے گی. ہمارا یہ خوف اور یہ مسئلہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ حل کر کے تشریف لے گئے. یہ خوشخبری ہمیں 1400 سال پہلے سنا کر چلے گئے. فرمایا یہ خوشخبری تمہارے رب سے، تمہارے محبوب نے تمہارے لیے دعا کی، رب سے مانگا اور خدا نے عطا کر دیا. صبح قیامت تک مشرق سے مغرب تک، مشرق سے مغرب تک ساری قومیں، ساری امتیں، ساری جماعتیں، ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے امت محمدی کو مٹانا ہے، وہ سب اپنی ساری طاقت جمع کر لیں. یہ خدا کا مصطفیٰ سے وعدہ ہے کہ کائنات بدل سکتی ہے پر سب مل کر وجود امت محمد مصطفیٰ کو نہیں مٹا سکتے. ان پر اس طرح غالب نہیں آ سکتے کہ انہیں ختم کر دیں. ہاں آپ نے یہ فرمایا کہ تم اگر برباد ہوگے تو آپس کی لڑائیوں سے برباد ہوگے. جو تم آپس میں لڑو گے، آپس میں الجھو گے، آپس میں فتوے بازیاں کرو گے، یہ اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ تمہاری بربادی آپس کی لڑائیوں سے ہوگی، تمہاری بربادی آپس کی باہمی مشت و گریبان ہونے سے ہوگی. تمہاری تباہی یہ ہوگی کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیں گے. دوسروں سے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا لیکن آپس میں شعور کے ساتھ تم نے چلنا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کو سامنے رکھ کر، مصطفیٰ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، آقا کے پیغام کو سامنے رکھ کر. اس لیے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، ہر دور میں جب بھی مسلمان برباد ہوئے ہیں آپس کی لڑائیوں سے برباد ہوئے ہیں. سقوط بغداد جو ایک تاریخ اسلام کا سیاہ باب ہے، لوگ بیان کرتے ہیں نا ہلاکو خان اور چنگیز خان اور وہ ساری نسل، لیکن جنہیں ہسٹری سے شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ نہ چنگیز خان کی جرت تھی نہ ہلاکو خان کی جرت تھی. وہ دائیں بائیں بغداد کے پھرتے تھے، ان کے دلوں میں خوف تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے اس مرکز پر حملہ کیا مشرق سے مغرب تک مسلمان ہمیں ملیا میٹ کر دیں گے. لیکن جب بغداد میں مسلمان آپس میں لڑے تو اندر سے لڑنے والوں نے ہلاکو کو کہا آؤ باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. جب اندر والے باہر والوں سے ملے تو پھر بغداد برباد ہوا. پھر نہر فرات کا پانی سیاہ کتابوں کے رنگ سے ہوا اور پھر پانی سے سرخ بے گناہوں کے خون سے ہوا. اس لیے ہم جب بھی مار کھاتے ہیں آپس کے جھگڑوں سے کھاتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریم ہونے کا، رحم دلی کا، محبت کا، مودت کا رویہ رکھیں. جس دن ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کیا، واللہ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے اور خدا کا مصطفیٰ سے وعدہ ہے، باہر کے دشمن کبھی آپ کو مٹا نہیں سکیں گے. آپ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ خدا کا تم سے وعدہ ہے، تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم سچے مومن بن کر رہے. اللہ تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی بربادی کا سامان کرنے سے محفوظ رکھے، باہم مشت و گریبان ہونے سے محفوظ رکھے، باہمی اتفاق
اور اتحاد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔